بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان وصفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ رمضان المبارک کی جب پہلی ہی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شرکش شیاطین کو اور جناتوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں، انہیں قید کر دیتے ہیں۔ یہی تک نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ میرے عزیزو، اتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے کا استقبال تو بنتا ہے، اس مہینے کا ویلکم تو بنتا ہے، اس مہینے سے پہلے اس مہینے کی تیاری تو کرنی پڑے گی۔ ہمارے گھروں میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی فنکشن ہو تو کتنے دنوں پہلے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر شادی ہو تو سالوں سال پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان جو پورے سال کا دل ہے، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اچھا گزر گیا تو پورا سال اچھا گزرے گا۔ تو پھر رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری ضرور کرنا چاہیے۔ رمضان کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں 3 باتوں کا خاص خیال کرنا چاہیے، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہمیں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میں ان تینوں کاموں کو آپ تک پہنچا رہا ہوں اس امید سے کہ آپ بھی ان کاموں کو کریں گے اور اس ویڈیو کے ذریعے سے دوسروں کو بھی ان کاموں کی تعلیم دیں گے، یعنی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں دیکھیں، تو ان 3 کاموں کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی کر لیں تاکہ رمضان اچھا گزرے۔ میرے عزیزو، ان 3 کاموں میں سے سب سے پہلا اور اہم کام ہے نیتوں کا درست کرنا، اچھی نیتوں کو کرنا۔ یعنی رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہی آپ اپنے دل کے اندر نیت کریں کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں میں اللہ کو خوش کروں گا، اس رمضان میں میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا، اس رمضان میں میں مکمل روزے رکھوں گا، اس رمضان میں میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کروں گا، 2 ختم، 3 ختم، 4 ختم، 5 ختم کا اپنے آپ سے وعدہ کرے، دل میں نیت کرے کہ میں 5 ختم کروں گا، دل میں نیت کرے کہ میں ترجمے کے ساتھ 2 ختم کروں گا، 1 ختم کروں گا۔ آپ دل میں نیت کرے کہ میں تراویح کی نماز اچھے طریقے سے پڑھوں گا، مکمل پڑھوں گا، 30 دنوں تک میں تراویح کی نماز پڑھتا رہوں گا۔ یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ہی آپ نیت کریں کہ میں یہ اچھا کام کروں گا، یہ اچھا کام کروں گا، پچھلے رمضان میں میرے سے یہ غلطی ہو گئی، اس رمضان میں وہ غلطی میں نہیں کروں گا، مکمل روزے رکھوں گا۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی آپ اپنی نیتوں کو اگر درست کر لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ آپ جیسی نیت کریں گے ویسا ہی پھل ابھر کر سامنے آئے گا، آپ جیسی نیت کریں گے اسی طریقے سے اوپر سے مدد نازل ہوگی، اترے گی۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کے اندر سدھار پیدا کریں۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے اندر ہمارے اوپر 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1 روزوں کا رکھنا، نمبر 2 تراویح کا اہتمام کرنا۔ تو ان 2 کاموں کی تیاری رمضان سے پہلے ہی ہمیں کر لینی ہے، وہ اس طریقے سے کہ شعبان کے مہینے میں ہی ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان کا ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ تو شعبان کے ہی مہینے میں ہمیں روزے رکھ کر اپنے آپ کو روزہ رکھنے کا عادی بنانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں، لیکن یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہیں، لیکن جو طاقتور ہیں، جو رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے وہ رکھیں، اپنے آپ کو روزہ رکھنے کا عادی بنائے تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک روزہ بھی مس نہ ہونے پائے، ایک روزہ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں 1-2 روزے رکھ کر اپنے آپ کو روزہ رکھنے کا عادی بنائیں۔ نمبر 2، تراویح رمضان کے اندر ادا کی جاتی ہے، 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص پہلے سے ہی اپنے آپ کو نوافل کا عادی نہ بنائے تو اچانک سے 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہی کوشش یہ کرے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں
اور تہجد کا اہتمام شروع کر دیں. آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں، اشراق پڑھنا شروع کر دیں، اوابین پڑھنا شروع کر دیں. اس طریقے سے جب آپ نوافل کا اہتمام رمضان سے پہلے کرنے لگیں گے تو رمضان کے آنے پر تراویح میں آپ کو سستی نہیں ہوگی، مزہ آئے گا. اور رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ نوافل پڑھیں گے. تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلی ذمہ داری کہ نیتوں کو درست کریں، دوسری ذمہ داری کہ اپنے آپ کو روزہ رکھنے کا عادی بنائیں اور نوافل کا اہتمام کریں تاکہ رمضان المبارک میں تراویح ادا کرنے میں آپ کو دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور نمبر 3 جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی آپ وہ سارے گناہ چھوڑ دیں، وہ سارے گناہ ترک کر دیں جو اب تک آپ کرتے آ رہے ہیں. جن گناہوں کے آپ عادی ہیں ان گناہوں کو ابھی چھوڑ دیں، ابھی ختم کر دیں تاکہ رمضان المبارک جو بابرکت مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں آپ سے وہ غلطی نہ ہو، وہ گناہ نہ ہو. اسی مہینے میں یعنی رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی آپ صدق دل سے اچھی طریقے سے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں اور اللہ سے گڑ گڑائے روئیں اور کہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب سے پہلے جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو میں چھوڑتا ہوں، ترک کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آج سے وہ گناہ میں نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے ہی آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو رمضان کے آنے پر آپ بالکل پاک صاف ہوں گے اور رمضان میں پھر آپ کا دل لگے گا، گناہوں سے آپ بری رہیں گے تو رمضان کا ویلکم اور استقبال آپ اچھے طریقے سے کریں گے. تو رمضان کے آنے سے پہلے 3 ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں 3 کام کرنے چاہیے. نمبر 1 کہ نیتوں کو درست کریں، دل میں نیت کریں کہ اس رمضان کو میں اچھے طریقے سے گزاروں گا، تلاوت کروں گا، نوافل کا اہتمام کروں گا، تہجد پڑھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا. نمبر 2 کہ آپ رمضان سے پہلے ہی آپ نوافل کا اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، اپنے آپ کو روزہ رکھنے کا عادی بنائیں. نمبر 3 کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی آپ گناہوں سے رک جائیں، جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں سے توبہ کر لیں. انشاءاللہ العزیز آنے والا رمضان بہت ہی اچھا گزرے گا. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں آنے والے رمضان کی قدر کرنے اور اس میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.